منسوخ کرنا، نسخ حکم. آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی احکامات کو یا قانون اسلامی کے کسی جز کو جو قرآن سے براہ راست ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے کسی صورتحال میں یا معطل، یہ الگ الگ باتیں. پہلے منسوخ ایک یہ سوال ہے، ایک یہ کہ اس کا نفاذ روکا جائے، یہ الگ الگ باتیں. اگر آپ کا سوال یہ ہے اور آپ کا سوال یہی ہے کہ کسی صورتحال میں ایک حکم کو جو ہمیں قرآن سے متعین طور پہ معلوم ہے اس کا نفاذ روکا جا سکتا ہے، تو جی ہاں روکا جا سکتا ہے، روکا گیا. آپ جتنی مثالیں دیں گے وہ اس کے نفاذ کے روکنے کی ہوگی، حکم کے منسوخ کرنے کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بالکل. یہ وقتی طور پہ کہہ رہا تھا جی وقتی طور یہ، لیکن اس کی پھر ہوگا کیوں شرائط جرم ثابت نہیں ہوئی. کوئی ایک جسے آپ آج کی جورسپروڈنس کی اصطلاح میں ایٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. کوئی بھی چیز ہو کہ آپ اس کا نفاذ روک رہے ہیں، اس کا عکس اس پر نہیں پڑتا کہ وہ خود قرآنی حکم منسوخ ہو گیا. پہلے کا جواب اس بات میں ہے کہ جی ہاں اس کا نفاذ روکا جا سکتا ہے اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. دوسرے کا جواب نفی میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر ناصر، حالت و واقعہ دیکھتے ہوئے نفاذ کو وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے، احکام قرآنی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں آپ پہلے جو آپ نے اصل سوال کیا تھا اس سے آپ پھر وقتی طور پر مثلاً آ گئے، اس کے بعد آپ نے نفاذ کی بات کی. نہیں میں تین الگ بالکل باتیں. پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آیا نصوص قرآنی جو ہیں وہ اس کی، میں اس کو اپنی زبان میں اگر کہنا چاہوں، ویلیڈیٹی اس کی جو ہے یا اس کی ابدیت اس کے اندر موجود ہے، یعنی ہر دور کے لیے یا کسی خاص دور کے لیے. میں اس سلسلے میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی کنفیوژن ہے ہمارے ہاں. ہمیں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو چیز بھی آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، جبکہ دقیق اجتہادی بنیادوں پر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ کہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی خدا نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس قرآن کی اس آیت میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ربا حرام ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے، لیکن یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہر دور کے لیے یا مخصوص دور کے لیے؟ اس چیز کو پتہ چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی قواعد اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ جو تدوین کیا گیا اس میں الفاظ کی بحث ہے. ان الفاظ کی بحث میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق پر دلالت کرتا ہے، یہ عام پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی قیود نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. لہٰذا ہر قرآنی آیت کے بارے میں البتہ سیاست میں اشارہ کروں کہ اس سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آتا، قرآن کے معجزہ ہونے میں فرق نہیں آتا. اگر یہ ثابت ہو جائے دقیق اجتہادی اصولوں سے کہ آج قرآن کی ایک آیت آج کے دور میں جو ہے نہیں ہے بلکہ اس دور کے لیے تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کے پیچھے ایک میسج موجود تھا، ایک پیغام موجود تھا. اور قرآن کی ویلیڈیٹی اور قرآن کے معجزانہ حیثیت اس لحاظ سے ہے کہ ان آیات سے آج بھی ہم کو پیغام حاصل کرنا چاہیے. تو یہ جتنی مثالیں ہم نے دیں، مثلا معاملات اور سیاسیات اور عبادات، لیکن اسلام میں تین ہیں. ہم نماز روزے کی فی الحال بات نہیں کرتے، لیکن جو سزاؤں کی بات ہے، جو طلاق اور نکاح اور معاملات کی بات ہے، اس کے اندر شارع نے اور خداوند متعال نے جو آلریڈی عرب سوسائٹی کے اندر یہ مسائل ایگزسٹ کر رہے تھے اسی کے اوپر دستخط کیے ہیں اور اسی کو قبول کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے اس کی تائید کی تھی. سوال یہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے ایک چیز کی تائید کی اور خدا نے بھی اس کی تائید کی. سوال یہ کہ اس زمانے کے عقلاء اور آج کے دور کے عقلاء میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بنیادی روح تھی وہ یہ تھی کہ ہر وہ حکم جو سنایا جاتا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ وہ اس زمانے کے عقلاء مانتے تھے کہ عقل کے مطابق ہے، یہ عدل کے مطابق ہے اور یہ بہترین قانون ہے. اور اسی طرح سے مثلا ایک سلیقہ ہے جو شریعت نے سکھایا، وہ یہ کہ تم ظلم سے عدل کی طرف کیسے حرکت کرو، تم جہالت سے عقل کی طرف کیسے حرکت کرو. شریعت نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ظلم اور عدل کا جو معیار اس زمانے میں تھا وہ آج میں معین کر رہا ہوں، بلکہ شریعت کی روح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں عقل اور عدالت کا وہ معیار جو اس زمانے میں تھا اپنے زمانے کے مطابق اس کو طے کرنا ہے. تو روح شریعت کو آپ نے اہمیت دی. روح شریعت کیا کہتی ہے احکام قرآنی کے تعلق سے؟ دیکھیں روح شریعت کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقاصد الشریعت کی طرف چلے گئے. اس لیے کہ تمام احکام چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، یہ سب کے سب، یہ بنیادی چیزیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کے سب وسیلہ ہیں ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود ہدف ہو. تو آج اگر آپ میری نظر پوچھیں تو جو روح اسلام ہے، جو مقاصد شریعت ہے، اس کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو احکامات
احکامات ہیں یہ دائمی اور ابدی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائمی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کے دور کے مطابق اس زمانے میں جو اہداف شریعت ہیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ غامدی صاحب، بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اجتہاد کی ذمہ داری انفرادی اجتماعی ہے ہی نہیں، یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ میں ویسے پہلے چاہوں گا کہ اس مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی کسی بات کو کیسے سمجھا گیا ہے، اس پر بڑا انحصار ہے آپ کے سوال کے جواب کا۔ قرآن مجید میرے نزدیک چور کی سزا کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے، اگر حضرت عمر یہ سزا اس وقت دے دیتے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کا حکم معطل کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے حکم میں جو شرط تھی حکم کو نافذ کرنے کے لیے، انہوں نے اس کا لحاظ کر کے اس کو نافذ کیا۔ اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر اس کا لحاظ نہ کرتے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی، اس سے کوئی حکم معطل نہیں ہوا۔ اور میں اس معاملے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو بات بیان ہو گئی ہے اس کے بارے میں خود قرآن بتائے گا کہ اس میں سے کیا چیز ابدی ہے، کیا چیز وقتی ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں طے کروں، ابدی اور وقتی کا فیصلہ بھی قرآن خود کر دیتا ہے۔ آپ بحث کریں گے تو میں بتا دوں گا کہ دیکھیے فلاں حکم کے بارے میں اس سیاق سباق میں یہ بات کہی گئی ہے اس لیے وقتی ہو گئی ہے، فلاں حکم کے بارے میں یہ بات اس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے اس لیے ابدی ہو گئی ہے۔ سباق تو غیر قرآنی چیز ہے نا، جب آپ سیاق و سباق پر آئیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن سے ابدیت حاصل کرنے کے لیے کسی غیر قرآنی اصول کا سہارا لیں۔ قرآن کا سیاق و سباق نہیں، قرآن کا سیاق و سباق سے مراد یہ کہ تاریخی پس منظر مراد ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت قرآن کا سیاق و سباق، قرآن مجید نے یہ حکم جہاں دیا ہے اس سے پہلا جملہ کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیا شرائط بیان کی ہیں، کیا حدود بیان کیے ہیں، عربی زبان کا لفظ کیا استعمال کیا، جملے کی تعریف کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ میں خارج میں بالکل نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، پھر بھی میرے نزدیک بالکل کافی ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سارے شرائط و حدود معلوم ہو جاتے ہیں جن کے بعد کسی تعطل کی قیامت تک ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہم حکم، میرا کہنا یہ حضرت عمر نے قرآن میں جو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، حضرت عمر نے شروع سے قرآن آیت کو اس طرح سے قرات کیا کہ چور کے ہاتھ کاٹو بشرطے کہ قحط کا زمانہ نہ ہو یا مثلا دوسرا عام زمانہ ہو، تو گویا اس کا مطلب ہے کہ یہی قرآنی آیت جو ہمیں ظاہراً مطلق لگ رہی تھی یہ مقید ہے۔ سوال یہ کہ حضرت عمر کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن میں تو نہیں لکھی یہ بات، لیکن حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا اپنی عقل سے، اپنے اس فہم سے، قرآن سے نہیں، قرآن سے نہیں کیا، میں گزارش نہیں کر رہا ہوں، انہیں کہاں سے پتہ بڑے چلا؟ ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اس بات کی، قرآن سے کیا۔ قرآن مجید میں جو زبان کا اسلوب اختیار کیا گیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ نہیں، وہ زبان کے اسلوب سے نہیں، میرے نزدیک تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں اس کے اوپر گفتگو کا موقع تو عربی زبان کے بے شمار دلائل دے کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ٹھیک قرآن کا منشا ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے۔ آپ کا نہیں، اس سے پہلے پھر ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، نہیں اس سے پہلے ایک سوال اور یہاں پر آگے چلیے۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم شروع کی آیات اور بات کی آیات سیاق و سباق یہ ضرور دیکھیں، لیکن وہ جو آیت ہے مؤلفۃ القلوب والی، وہاں پر وہ جو 8 مداد کی بات ہے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس مد میں زکوٰۃ نہیں جائے گی، تو اس بابت کیا فرمائیں گے؟ وہ روکا گیا؟ کبھی آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ میں ایک مسکین کو زکوٰۃ دے رہا تھا، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، میں نے دینی بند کر دی۔ یہ نسخ کیسے ہو گیا؟ یہ تعطل کیسے ہو گیا؟ کچھ لوگوں کی تالیف قلب کی ہم کو ضرورت تھی، ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے تھے، تالیف قلب کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے ان کو دینا بند کر دی، کل کو کسی اور کی تالیف قلب کی ضرورت ہوگی، دے دیں گے اس کو زکوٰۃ۔ یعنی اس میں تعطل کیا ہوا؟ یہ عجیب و غریب بات ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسکین کو ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی ہے تو اب ساری زندگی کے لیے بلکہ ابدی طور پر قیامت تک اس کو مسکین مانے رہو۔ بہتر حالات اس بندے کے تبدیل ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نص ثابت نہیں ہے، جہاں بحث ہماری عام طور سے وہاں ہے جہاں یہ طے ہے کہ یہی ایک حکم ظاہر ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ صحیح خود ہی مبہم ہے آیت، اس کو واضح کرنے نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ابہام اس معنی میں کہ اس کی مصادیق کا تعین، مدلول کیا مصادیق کا تعین ہو گیا۔ ہم کو یہ کہہ رہی آیت کہ لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے، لیکن نص سے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا انہیں مسلمان مملکت کا حامی کرنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل اخراجات جو آپ قبائلی علاقوں میں کرتے ہیں، ایسا وقت آیا کہ اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس وجہ سے میرے نزدیک کوئی تعطل نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کی مثال دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو معطل کر دیا، اور اب یہ ہرگز معطل نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کا ٹھیک اطلاق کیا۔ اب انفرادی اور اجتماعی اتحاد کا آپ نے سوال کیا تھا، اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف اسٹیٹ